اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر والسرابیلا تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، خالق دو جہاں نے براہ راست انسانوں پر اپنی اتاری ہوئی نعمتوں کی ایک فہرست گنوائی کہ ہم نے ہر شے کو اے انسانوں تمہارے لیے نعمت قرار دیا، ہم نے سائے کو تمہارے لیے نعمت قرار دیا، ہم نے پہاڑ بنائے وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت، ہم نے پہاڑوں میں غار بنائے وہ غار تمہارے لیے نعمت، ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے وہ لباس تمہارے لیے نعمت۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں، مجھے اللہ کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو ایسے ہی تمام کرتا رہے۔ پالنے والے کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اذان محترم، کون پروردگار؟ ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں تو بڑی ایک آسان سی مثال دوں کہ بندے کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اگر ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ناراض ہونے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اذان محترم اگر ہم اس مثال میں غور کریں کہ بندے کی نوعیت، عبد کی کیفیت، ناراض ہو گیا، منانا مشکل، دنیا سے رخصت ہو گیا، بندہ مان کے نہیں دیتا، یہ ہے عبد کی کیفیت۔ اپنے خالق کو پہچانو کہ اگر راضی ہونے پہ آئے تو آنسو کے ایک قطرے پہ راضی ہو جائے، راضی ہونے پہ آئے تو ایک سجدے پہ راضی ہو جائے۔ کیا دعائے کمیل کے وہ فقرے اذہان میں محفوظ نہیں کہ یا سری الرضا ہے بہت جلد راضی ہو جانے والے؟ عبد کی کیفیت یہ ہے۔ اس سوسائٹی میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو دین کے نام پہ دے رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، لیکن جائیے بندے کی نوعیت، ذرا 2:30 بجے رات میں دق الباب کیجئے اور اس کو بولیے کہ میں مشکل میں ہوں میری مدد کرے۔ بندے کی کیفیت دیتا ہے، لیکن اگر 2:30 بجے رات میں جائیں گے تو باہر نکال دے گا کہ بھلا یہ کون سا وقت ہے میرے گھر پہ آنے کا، ٹھیک ہے صبح آنا، میں دیکھوں گا، میری نیند میں مخل ہو رہے ہو۔ یہ ہے عبد کی نوعیت۔ تو اس کے دربار میں کیوں نہیں جاتے کہ جس کے لیے یہ آواز دی گئی کہ الہی بابوں کا مفتوح للسائلین، اے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ پروردگار نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہدایت جیسی نعمت سے انسان کو محروم کرے؟ یہی سبب تھا کہ اس نے جس سلسلہ ہدایت کا آغاز کیا تو اس انداز سے آواز دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر وقت گزرا، لمحے گزرے، آدم کے بعد ایک نبی آیا، نام ہے جس کا نوح. آواز دی قرآن کریم، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ ہمارا سلام ہو اس پورے عالمین میں. کتنا بڑا نبی، پہلا صاحب شریعت ہے. اور کتنا بڑا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر ہمارا سلام اس پورے عالمین میں. نوح کے بارے میں تاریخ نے لکھا 950 سال کی تبلیغ، ایمان لائے مگر بڑے تھوڑے سے افراد. اور کیفیت کیا ہے کہ ایک مقام مخصوص ہے جہاں پر نبی خدا، پہلا صاحب شریعت نبی آتا ہے، تبلیغ دین شروع کرتا ہے، اور غروب تک اسی مقام پہ کھڑا دین کی تبلیغ کر رہا ہے. لیکن کیفیت کیا ہے؟ 1500 برس، 2000 برس، 2500 برس، یہ عمر لکھی گئی نوح کی. 950 برس کی پریچنگ ہے نوح کی، اور نوح اس مقام پہ ہے، تبلیغ کر رہے ہیں. غروب کا وقت آیا تو کیفیت کیا ہے کہ لوگوں نے اتنے پتھر برسائے پہلے صاحب شریعت نبی پر. اگر متوجہ ہیں تو لطف آئے گا. اتنے پتھر برسائے کہ جب غروب کا وقت قریب آیا تو فرشتے آئے، نوح نبی اللہ کے اوپر سے پتھروں کو ہٹاتے تھے. نوح پتھروں میں چھپے ہوتے تھے، زخموں سے چور. فرشتے پہلے صاحب شریعت نبی پر اپنے پروں کو لگاتے تھے، نوح شفایاب ہو جاتے تھے. پھر عرض کروں اس بات کو کہ نوح پتھروں میں چھپ گئے، فرشتوں نے پتھروں کو ہٹایا، نوح کے زخموں پہ اپنے پروں کو لگایا، نوح کو شفا مل گئی. یہ ہے کیفیت نوح کی کہ فرشتہ پر لگائے تو نوح کو شفا مل جائے. اور یہ کیفیت ہے میرے حسین کی کہ جس فرشتے کو پر درکار ہوں وہ میرے حسین کے گہوارے سے مس ہو جائے تو اسے پر مل جائے. تو یہ نوح نبی خدا کہ ایک مقام مخصوص پہ تبلیغ کر رہے ہیں. قرآن کریم کا فیصلہ، ما آمنوا معه الا قلیل، نوح پہ ایمان لائے مگر بہت تھوڑے سے افراد. اور کیفیت کیا، ایک بڑا مخصوص سا دن تھا کہ جب لوگ کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے، خالق نے حکم دیا کہ نوح اب اعلان نبوت کرو. نوح نے اعلان نبوت کیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے نوح دیکھو، سب سے پہلے ایک عورت تم پہ ایمان لائے گی، اور جب وہ ایمان لے آئے تو تم اس سے عہد کر لینا، اور میں اللہ تمہاری نسل کو اسی ایک عورت سے آگے بڑھواؤں گا. ہوا یہی کہ نوح نبی خدا نے اعلان نبوت کیا. اور یہ ذہن میں رہے، پہلا صاحب شریعت نبی، کوئی مرد سب سے پہلے ایمان نہیں لایا، ایک عورت نوح پہ ایمان لائی. سب سے پہلا صاحب شریعت نبی ایمان لائی. اس کے باپ نے اس عورت کو قید و بند میں ڈالا. بہرحال وہ وقت قریب آیا کہ نوح نبی خدا کا عقد ہوا، اور انہی سے جناب نوح کو فرزند صالح جناب سام عطا ہوئے، جن سے جناب نوح کی ذریت آگے بڑھی. پالنے والے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ دنیا کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے پہلا ایمان لانے والا میرے نبی پہ عورت ہو تو اس عورت کو ایمان لانے کا اجر یہ دوں گا کہ اپنے نبی کی نسل اسی عورت سے آگے بڑھواؤں گا. تو بس ہمیں فارمولا مل گیا کہ وہاں نوح پر سب سے پہلے ایمان لانے والی امورہ، علامہ مجلسی نے اس صاحب ایمان زادہ کا نام امورہ تحریر کیا، وہاں نوح پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کا نام امورہ. خالق نے اجر یہ دیا کہ نوح کی نسل اسی عورت سے آگے بڑھی، جناب نوح کو انہی سے فرزند صالح جناب سام عطا ہوئے. بس یہ فیصلہ خالق نے کر دیا کہ جو عورت سب سے پہلے نبی خدا پر ایمان لائے گی اس کو ایمان لانے کا اجر یہ دوں گا
کہ اسی سے نبی کی نسل کو آگے بڑھواؤں گا, اسی سے اپنے نبی کا عقد کرواؤں گا. تو بس ادھر نوح پر ایمان لانے والی امورہ اور ادھر میرے نبی پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ. لیکن دوستو امورہ میں اور خدیجہ میں فرق برقرار رہ سکے. امورہ ہیں, خدیجہ خدیجہ ہیں. جب امورہ سے نسل نوح آگے بڑھی تو اللہ نے کوئی آیت نہیں بھیجی, لیکن جو ہی خدیجہ سے نسل محمد آگے بڑھی تو وہ بھی مقام فخر پہ گویا ہوا حبیب انا اعطیناک الکوثر. وہ نوح کی صاحب ایمان زوجہ. لیکن اب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے, پالنے والے نوح کی صاحب ایمان زوجہ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا, جو بے ایمان تھی اس کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا. پالنے والے یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ بھی میں پیمانہ وضع کر رہا ہوں. پالنے والے کیسے؟ کہا دیکھو اگر میرے نبی کے خاندان میں کوئی ایک بھی گمراہ ہوتا ہے تو اس ایک کا ذکر قرآن میں کر کے باقیوں کے کردار کا تحفظ کر لیتا ہوں. تو آپ ذرا جا کے قرآن پڑھو, اگر نبی کے چچا کا تذکرہ یہ کہہ کے کیا جائے کہ تبت یدا ابی لہب و تب, تو یہ سمجھ لینا ابو لہب کو برا بھی کہا جا رہا ہے, باقیوں کے کردار کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے. ادھر نوح کا بیٹا ہے کہ جس کو نوح آواز دے رہے ہیں کہ اے بیٹے آج اس کشتی کے علاوہ کہیں نہ جات نہیں. وہ کہتا ہے مجھے پہاڑ بچا لے گا. بس نوح نے تیسری آواز دی اور پانی نے اوپر کی طرف بڑھنا شروع کیا, پہاڑ کو عبور کیا, نوح کے بیٹے کے گھٹنوں کو عبور کیا, شکم کو عبور کیا اور وہ غرق ہو گیا. پالنے والے نوح کا بیٹا تو گمراہ تھا, لیکن پہاڑ کا کیا قصور تھا؟ تو بعید نہیں آواز آئے. میں نے قیامت تک کے لیے اس اصول کو وضع کر دیا کہ جو کسی غلط کو اپنے کندھے پہ اٹھائے گا سب سے پہلے اسے ڈبوؤں گا, بعد میں اس غلط کو ڈبوؤں گا. ہاں دوستو, کربلا بھی مارکا حق و باطل کا ہے. ایک طرف حق مجسم ہے, مقابل پہ باطل و کفر کھڑا ہے. اور کربلا میں وہ بچے یاد آتے ہیں, وہ معصوم, وہ حسین کی 4 برس کی بطول. کہ زیارات میں سلام بھی ہے کہ میرا سلام ہو اس 4 برس کی شہزادی پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی. وہ بی بی کہ کیفیت کیا, کیا عالم کیا, کہ ساری شہزادیوں کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے, اس 4 برس کی بطول کا گلا بندھا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ایک فقرہ کے آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لے کہ زندان ہے, بابا کا سر شہزادی کی آغوش میں آیا. اور دعا بھی کرو کہ خدا کسی بیٹی کو اس کے باپ سے ایسے نہ ملوائے جیسے شہزادی سکینہ کو ان کے بابا سے ملوایا. بس سر حسین کا زندان میں آنا تھا کہ بیویوں نے شہزادی کے گرد حلقہ کیا, ایک مرتبہ ہلکا ہوا طواف کرنا شروع کیا. بس آغوش میں سکینہ کے بابا کا سر, بی بی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھا, 2 بین کیے. اور وہ بین کیا تھے؟ پہلا فقرہ فرمایا, بابا جب مسلم کے بچے یتیم ہوئے تھے تو نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, بابا جب تیری بیٹی یتیم ہوئی تو تماچے مارے گئے. اور دوسرا فقرہ رو کے حسین کی بیٹی نے فرمایا, بابا جب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی تھی تو نے گوشوارے پہنائے تھے, بابا جب تیری بیٹی یتیم ہوئی تو گوشوارے نوچے گئے, کانوں سے خون جاری ہوا, دامن میں آگ لگائی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین له ذلك.